بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 4 درس مکمل ہوئے۔ 5واں درس جو ہے ہمارا اب باقاعدہ معرفت کے حوالے سے ہے، یعنی گزشتہ جو 4 دروس تھے وہ تمہیدی درس تھے کہ انسان جو ہے اس کے پاس معرفت کے کتنے سورسز ہیں، حس ہے، عقل ہے، وحی ہے، پھر بیان کیا کہ مراتب کتنے ہیں، اس میں بتایا کہ بدیہی اور نظری 2 مراتب ہیں معرفت کے۔ تیسرے نمبر پہ بتایا تھا کہ معرفت حاصل کرنا واجب ہے یا نہیں، تو بیان کیا تھا کہ معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اب ہم اس اپنے واجب کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ معرفت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے ہم اب عقائد بیان کریں گے، یعنی جو معارف ہم بیان کریں گے، ان میں بعض حد تک جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ بدیہی ہوگی، دلیل کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض مراتب جو ہے وہ بدیہی نہیں ہے، نظری ہے، عقل کے ذریعے ان کو کسب کریں گے، اور بعض مراتب معرفت جو ہے ہمارے پاس بعض معارف جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے، جن کو ہم نہ حس کے ذریعے سے پا سکیں گے نہ اپنے عقل کے ذریعے سے، اور اس کو ہم صرف اور صرف حاصل کر سکیں گے وحی کے ذریعے سے۔ تو ہم اس 5ویں درس میں جو ہے وہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ اس کون کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، تو کون ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اس عالم کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق کیسا خالق ہے، یہ بدیہی امر ہونا چاہیے، اس کے لیے یعنی غور و فکر کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے کہا، لوگوں کے رسولوں نے یعنی انبیاء اور رسول نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو انہیں عدم سے وجود دینے والا ہے، اس کے بارے میں شک ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے شک، یعنی بدیہی چیز ہے۔ کیا ممکن ہے کہ ہم تصور کریں اس عالم کو، جس عالم میں آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، نہریں ہیں، دریا ہے، درخت ہے، حیوان ہے، انسان ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کثیر چیزیں ہیں، ان کو بغیر خالق کے ہم تصور کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہم تھوڑا سا بات کو کھولنے کے لیے اس مورد میں ہم مثلا جو ہے وہ 3 احتمالات دے سکتے ہیں، ان سے کوئی چوتھا احتمال نہیں ہو سکتا۔ ایک کو دیکھ لیتے ہیں کون سا قابل قبول ہے، عقل کس کو قبول کرتی ہے واضح طور پر، بغیر کسی یعنی حاجت اور دلیل کے، صرف تنبیہ کے لیے، یعنی صرف تنبیہ کے لیے بیان کیا تھا کہ بدیہی چیز بھی جو ہے اس کو تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا پہلا احتمال یہ ہے کہ جی یہ عالم جو ہے اس نے اپنے آپ کو خلق کیا۔ کیا ممکن ہے کسی عقل مند آدمی کے لیے کہ اس احتمال کو قبول کرے؟ مثلا اپنے اندر انسان سوچے کہ کیا اس نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے، یہ ممکن ہے؟ یہ انسان نے مثلا آپ نے اپنے دل کو بنایا ہے اس طرح کہ وہ پورے جسم کو خون دے، آپ نے جو ہے وہ اپنے خون میں جو ہے وہ سرخ خلیے بنائے ہیں کہ جو غذا اور آکسیجن کو جو ہے جسم کے دوسرے سیلز جو ہے ان تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے اپنا رنگ جو ہے اختیار کیا ہے کہ گندمی رنگ ہو یا مثلا کالا گورا رنگ ہو، آپ نے اپنے طول اور عرض معین کیا ہے، آپ نے اپنے بالوں کی جو کیفیت ہے اس کو معین کیا ہے۔ کوئی عقل مند آدمی ان کا جواب جو ہے وہ ہاں میں نہیں دے گا۔ اگر انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے، تو پھر اس عالم کا وجود اسی طرح ہے کہ عقل نہیں قبول نہیں کر سکتی کہ اس کائنات نے، اس دنیا نے، اس عالم نے اپنے آپ کو خلق کیا اور اتنا خوبصورت اور دقیق شکل میں، باریک شکل میں اپنے آپ کو منظم کیا ہو اور مرتب کیا ہو۔ ایک واقعہ ہے جو شیخ ابن میثم کا ہے، ایک ملحد کے ساتھ، بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ ابو الحسن علی بن میثم شیخ کہتے ہیں کہ میں حسن ابن سہل کے پاس گیا تو اس کے پاس ایک ملحد بیٹھا تھا، تو ارد گرد لوگ بھی کافی سارے جمع تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا اس کو،
حسن بن سہل کو کہ آپ کے دروازے پہ بڑی عجیب سی چیز دیکھی ہے میں نے. کہا کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ میں نے ایک کشتی کو دیکھا ہے جو لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بغیر ملاح کے جو ہے وہ پہنچا رہی ہے، ملاح نہیں ہے. تو فوراً وہ ملحد بولا جو بیٹھا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ مجنون ہے. اس ملحد نے کہا پاگل لگتا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی پاگل کیوں لگتا ہوں؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لکڑی جو جماد ہے، جمادات میں سے ہے، نہ جس کی قوت ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ جس کی زندگی ہے، نہ کوئی عمل ہے، وہ کیسے اپنے آپ لوگوں کو بغیر ملاح کے جو ہے اس کے بغیر نہ خدا کے وہ لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لگائے. تو اس وقت ابو الحسن نے کہا کہ ان دو میں سے کون سی زیادہ عجیب چیز ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کشتی جو ہے لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لگا رہی ہے بغیر ملاح کے، یہ زیادہ عجیب ہے، یا یہ پانی سمندر دریا نہر کا پانی جو زمین پر چل رہا ہے دائیں سے بائیں طرف مثلا بغیر روح کے، بغیر طاقت کے، بغیر کسی پاور کے، اور یہ جو نباتات اگ رہی ہیں زمین سے، اور یہ جو بارش برس رہی ہے آسمان سے زمین پر، یہ سارا کچھ یہ خود ہو رہا ہے، اور تو گمان کرتا ہے کہ ان کا کوئی پیچھے مدبر نہیں ہے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیچھے ان کے طاقت نہیں ہے غیبی. ان دو میں سے کون سی بات عجیب ہے، میری یا آپ کی بات عجیب ہے؟ کیسے آپ ایک کشتی کا انکار کرتے ہو کہ ایک کشتی خود نہیں چل سکتی، لیکن پورے عالم کے بارے میں جو ہے وہ آپ قائل ہیں کہ یہ پورا عالم جو ہے سسٹم اپنے آپ کو چلا رہا ہے. تو فباحت الملحد، ملحد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال یہ پہلا احتمال کہ جی اس دنیا نے اپنے آپ کو خود خلق کیا ہو، کوئی عقل مند قبول نہیں کرے گا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، اس عالم کا ایک خالق موجود ہے، لیکن وہ جو موجود ہے، جو ذات جس نے خلق کیا ہے، وہ لا شعور ہے، اس کا نہ عقل ہے، نہ اس کا علم ہے، نہ اس کی قدرت ہے، نہ اس کی حیات ہے، بلکہ وہ غیر عاقل ایک موجود ہے جسے مثلا عناصر اربع کہا جا سکتا ہے، پانی، ہوا، مٹی اور آگ، یا مثلا وہ ابتدائی سیلز ہیں کہ جو سمندر کے کنارے پہ جو ہے موجود تھے اور پھر ان میں ترقی اور تبدیلی آئی اور یہ عالم اور کائنات کی مختلف چیزیں بنتی گئی. یا مثلا وہ اس کائنات کا خالق جو ہے اس عالم کا وہ ایک بکرا ہے. میرے خیال میں تو یہ کلام کرتے ہی انسان اپنے اندر ہنسے گا کہ یہ کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے. کیسے ممکن ہے کہ عناصر اربع جو خود میت ہیں، اپنے اندر جمادات ہیں، وہ دوسرے کو حیات دے، زندگی دے. عقل تو کہتا ہے کہ جو فاقد الشیء ہوتا ہے وہ معطی الشیء نہیں ہوتا، یعنی جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو نہیں دے سکتا، غریب دوسرے کو مالدار نہیں بنا سکتا، جس کے پاس خود طاقت اور کمزوری طاقت نہیں ہے، خود انتہائی کمزور ہے، وہ دوسرے کو پاور نہیں دے سکتا. تو کیسے خود مردہ سیلز جو ہے وہ جن کی نہ طاقت ہے نہ حیات ہے، وہ طاقتور پہاڑ خلق کر لیں، طاقتور سمندر خلق کر لیں، اور زندہ رہنے والی چیزیں، روح والی چیزیں خلق کر لیں، اور انسان کے اندر ایک ایسا باریک سسٹم نظام چلا لیں، یا مثلا ایسے خوبصورت شکلوں والے پرندے خلق کر لیں کہ جن کو دیکھتے ہی جو ہے دل جو ہے ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک گائے یا ایک چوہا جو ہے وہ انسان جیسی ایک عقل رکھنے والی جبار عقل اور ایک بہت بڑی مخلوق، عقل جیسی مخلوق رکھنے والی مخلوق کو جو ہے خلق کرے کہ جو زمین میں متوجہ ہوا تو گہرائی تک چلا گیا، اور آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ہواؤں میں پرواز کرنے لگا، جس نے جدید ترین ٹیکنالوجی والی چیزیں جو ہے وہ بنا لی ہیں. اس انسان کو جو ہے گائے نے خلق کیا ہے، یا چوہے نے خلق کیا ہے، یا اس انسان کو ایک
میت اور مردہ قسم کے جمادات نے خلق کیا ہے یا ابتدائی سیلز نے خلق کیا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ گائے جو انسان کو خلق کر رہی تھی وہ اپنے آپ کو ذرا اچھی مخلوق بنا لیتی، ترقی کر لیتی، گائے نہ رہتی، زیادہ محترم چیز بن لیتی؟ یہ اس کے لیے زیادہ مناسب تھا. تو لہٰذا یہ احتمال بھی عقل اس کو بھی قبول نہیں کرتی ہے. لہٰذا اب تک واضح ہوا کہ پہلا احتمال اور دوسرا احتمال، پہلا احتمال کہ کائنات نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے، دوسرا احتمال کہ جو ہے وہ دوسرا احتمال کہ اس کو کسی اور مردہ مخلوق نے خلق کیا ہے، بے جان مخلوق نے خلق کیا ہے. ان دونوں کو عقل قبول نہیں کرتی، اور یہ دونوں ان کا انکار کرنا بدیہی ہے، یعنی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف توجہ اور تنبیہ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے تیسرا احتمال کہ اس کائنات کا خالق ہے، اور وہ خالق حی ہے، زندہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ عالم ہے جس کے علم کی حدود نہیں ہے. تو ایک ایسا خالق جو عالم ہے، جاہل نہیں ہے، قادر ہے، عاجز نہیں ہے، جو اس کائنات سے بڑا ہے، اس نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے کائنات کو خلق کیا ہے، چیزوں کو قدرت عطا کی ہے، انسان کو علم عطا کیا ہے، جس نے اپنی حیات اور زندگی سے ذی روح چیزوں کو خلق کیا ہے، زندگی دی ہے. چونکہ وہ جب خود قادر ہے، خود عالم ہے، خود حی ہے، تو وہ دوسری چیزوں کو یہ چیزیں عطا کر سکتا ہے. عقل کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ یہی احتمال سچ ہو اور درست ہو، چونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہم چیز تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز بدیہی اور واضح ہے کہ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، مختلف موجودات ہیں، انتہائی باریک بینی سے، انتہائی دقیق اور پیچیدگی سے بنائی گئی چیزیں ہیں، ایک نظام کے تحت ان کو بنایا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں دعوت دیتی ہیں کہ عقل اس بات کو قبول کرے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ غیر محدود علم اور قدرت کا مالک ہے. اب اگر انسان اس کائنات کے کسی بھی موجود چیز کی طرف نگاہ کر لے، مثلا خود انسان کی طرف کر لے، اور علم طب میں جائے اور دیکھے کہ علم طب میں انسان کے بارے میں کیا کچھ تحقیقات کی جا چکی ہیں، تو وہاں دیکھے گا کہ ایک سیل جو ہے، ایک سیل، اس کے اندر کیا کچھ ہے، کیا کچھ عجیب دنیا ہے اس کے اندر، کتنا ہی اس کو جو ہے باریکی سے اور دقت کے ساتھ بنایا گیا ہے، کتنا ہی اس کے اندر جو ہے بہترین ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک پوری دنیا ہے. تو اسی کو دیکھتے ہی عقل یقین کر لیتی ہے کہ جس نے اس سیل کو خلق کیا ہے، یقیناً نہ تو خود اس نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے، اور نہ ہی کسی ایسی طاقت نے خلق کیا ہے جو خود بے عقل ہو، بے شعور ہو، بلکہ ایسی ذات نے خلق کیا ہے کہ جو علم اور قدرت میں بادشاہ ہو، جس کی حدود نہ ہو. جیسے ہم نے پیچھے مثال دی تھی کہ ایک صحیح طریقے سے چلنے والی گھڑی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے یقین ہو جاتا ہے کہ بنانے والا اتنا علم رکھتا ہے، اتنی قدرت رکھتا تھا کہ اس نے ایک گھڑی بنا لی ہے. تو اسی طرح اس عالم کے خالق کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ جو اس پورے عالم سے زیادہ علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، طاقتور خالق ہے. یہ عقیدہ رکھنا جو ہے رکھنے والوں کو موحد کہا جاتا ہے، اور یہ موحد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو جو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا بدیہی ہے، یا ایک بدیہی چیز ہے جس کا انکار عقل مند آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا جو ہے خالق ہے. گویا یہ آیت یہ دعوت دے رہی ہے کہ جس نے بھی اپنے عقل سے صحیح طریقے سے، غیر جانبداری سے سوچا، تعصب سے ہٹ کر، ہٹ دھرمی سے ہٹ کر، آسمانوں اور زمینوں کی طرف نگاہ کر کے اس نے سوچا
تو وہ یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ ان کا خالق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دلیل کو علم کلام میں دلیل نظام کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فیلسوف تھا کہ جس نے 1000 دلیل جمع کی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی پر، 1000 دلیل، شیطنت تھی، ملحد تھا، 1000 دلیل جمع کی، اور اب تیار ہوا کہ جائے علماء کے ساتھ جو ہے وہ اس پر مناظرہ کرے، اپنے اشکالات پیش کرے۔ راستے میں ایک کسان سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو کسان سے پوچھا اس نے کہ عالم کا گھر کہاں ہے جس سے وہ مناظرہ کرنا چاہتا تھا۔ تو کسان نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے اس کو، کہتا ہے کہ فیلسوف کہتا ہے کہ میں نے 1000 دلیل جمع کی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی پر، میں وہ اس عالم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کسان نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے کہ تو اس عالم کے پاس جائے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک ہی دلیل جو ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود پر، ایک دلیل ایسی ہے جو تیرے اس 1000 دلیلوں کو جو ہے تباہ کر دے گی۔ دلیل کیا تھی؟ کہا کہ یہ میری زمین ہے، زرعی زمین، کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں اس پر پانی کو کھولتا ہوں، مناسب ٹائم پہ اس کو بند کرتا ہوں، اگر میں 1 گھنٹے کے لیے بھی اس کو چھوڑ دوں تو وہ جو کھیتی ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ جب 1 ایکڑ زمین اس کی رکھوالے کے بغیر آباد نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے، تو کیسے یہ عالم پورا کا پورا ایک تنظیم کرنے والی طاقت، اس کو مینیج کرنے والے مینیجر کے بغیر جو ہے وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے، چل سکتی ہے یہ کائنات ایک رب کے بغیر؟ یہ چیز مستحیل ہے۔ اسی دلیل کی طرف قرآن مجید نے ان آیات کریمہ میں اشارہ کیا ہے جو سورہ روم کی آیات ہیں 20 سے 25 تک، اور پھر سورہ بقرہ میں بھی 164 نمبر آیت جو ہے 164 میں اسی بات کو جو ہے بیان کیا ہے۔ سورہ روم میں یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم بشر بن کر جو ہے دنیا میں پھیل گئے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے۔ پہچانو کیسے یہ ہوا کہ مٹی سے تم جیسی عظیم ترین مخلوق خلق کر ڈالی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی کی آیات میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری نفسوں میں سے یعنی تم میں سے تمہاری بیوی خلق کی تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت قرار دی اور رحمت قرار دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والوں کے قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ کیسے مرد بنائے، کیسے عورتیں بنائیں، کیسے ان کے درمیان محبت اور مودت خلق کی۔ یہ مودت اور محبت نہ ہوتی تو انسانی زندگی نہیں چل سکتی تھی، انسانی زندگی میں سکون نہ ہوتا، انسان دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہ ہوتا۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں کا خلق کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ زمین کا خلق کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، پھر تمہاری زبانیں مختلف بنائی۔ سبحان اللہ، کوئی انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہزاروں قسم کی زبانیں بول رہا ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری رنگ مختلف بنائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، جاننے والوں کے لیے نشانی ہے، اگر وہ جانتے ہیں تو وہ اس میں نشانی ہے کہ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا سونا رات میں اور دن میں، وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا۔ کیسے تمہارے سکون کے لیے اور ٹائم بنایا، تمہارے کام کا اور وقت بنایا۔ کام کا وقت کام کرنے کے انتہائی مناسب اور قابل ہے، آرام کا وقت آرام کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ اس کے برعکس کر دیں تو انسان کی صحت جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو لوگ حق سنتے ہیں، حق کی پیروی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یریکم البرق، تمہیں وہ بجلی دکھاتا ہے، جو جب بادل گرجتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے۔ کیا؟ کس لیے؟ خوف و طمع، تاکہ ایک طرف سے وہ ڈریں اور ایک طرف سے طمع کریں، رحمت کی بارش کی طمع کریں کہ اس سے رزق میں برکت آئے گی، اور بجلی کے گرنے کا جو ہے وہ خوف کھائیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر جو ہے آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
وہ جو زمین مر چکی تھی، سبزے کا ذرا نہیں رہا تھا، اس کو زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے ایک مرتبہ یہ پوری زمین جو ہے، خطہ جو ہے یہ جل چکا تھا گرمی سے، چند دن بعد بارش ہونے کے بعد پورا سبزے سے لہرا رہا ہے، تو کیسے یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ زمین اور آسمان اس کے امر سے قائم ہے، نہ زمین دھنستی ہے، نہ اس میں ایسے زلزلے آتے ہیں، اتنی حرکت آتی ہے کہ انسان سب کا سب ختم ہو جائے، اور نہ ہی زمین آسمان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، یہ اللہ کے امر سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، جب تمہیں پکارے گا زمین کی طرف سے دعوت آئے گی، اٹھایا جائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم ایک دن نکلو گے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ کیا یہ کم نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے؟ یہ تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے تھوڑی چیزیں ہیں۔ یہ سورہ روم تھی، سورہ بقرہ کی 164 آیت میں یہ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ زمین، آسمانوں اور زمین کے خلق کرنے میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں، کہ ایک دفعہ یہاں 12-14 گھنٹے دن ہوتا ہے، پھر اسی جگہ تاریکی چھا چکی ہوتی ہے، اس میں اور ان کشتیوں میں، والفلک التی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، چلتی ہیں اس لیے کہ لوگوں کو نفع پہنچائیں، ایک سے دوسری جگہ آدمی منتقل ہو رہا ہے، اس کا ساز و سامان تجارت کا ذریعہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا، من ماء، ان پانی کو، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندہ کیا ہے اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، زمین میں ہر پاؤں پہ چلنے والی جو ہے وہ مخلوق کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی تبدیلی اور چلنے نے، کوئی ہوا کہیں سے کدھر جا رہی ہے، کوئی ہوا کہیں سے کوئی بارشوں اور کا سبب بن رہی ہے، بادلوں کو اڑا رہی ہے، تو کوئی ہوا جو ہے وہ پیوند لگا رہی ہے درختوں میں، تو کوئی ہوا جو آکسیجن کا موجب بن رہی ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جن کو مسخر اور مطیع کر دیا گیا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، انسان کی خدمت کے لیے جس کو چلایا گیا ہے، سایہ بھی کرتا ہے اور دھوپ سے، اور بارش بھی برساتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں، جگہ جگہ نشانیاں، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو ذکر کر رہی ہیں تنبیہ کے لیے۔ امیر المومنین سے روایت کیا گیا کہ اللہ کے اس کائنات کے صانع اور بنانے والے کے لیے کیا دلیل ہے، تو امام نے فرمایا، البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ کا جو لید ہے وہ اس اونٹ کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، والروثۃ تدل علی الحمیر، اور گدھے کا جو فضلہ ہے اس کے جہاں پڑا ہو تو نشانی ہے کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے، وآثار القدم تدل علی المسیر، پاؤں کے نشان دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اثر جو ہے مؤثر پہ دلیل ہے۔ اسی طرح فہیکل علوی بہذہ اللطافہ، یہ جو بلند ہیکل ہے آسمانوں کا، افلاک کا، اس لطافت کے ساتھ، اور یہ جو مرکز سفلی ہے زمین والا مرکز ہے اس کثافت کے ساتھ، وہ لطیف ہے مرکز علوی، اور یہ جو مرکز سفلی ہے وہ کثیف ہے۔ کیسے یہ جو ہے لا یدلان علی اللطیف الخبیر، کیسے دلیل نہ بنے، نشانی نہ بنے کہ ان کے پیچھے جو ہے ایک خبیر اور لطیف ذات ہے۔ خلاصہ ہمارے آج والے درس کا جو ہے چند ایک پوائنٹ میں وہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ اس کے لیے بدیہی اور واضح ہے کہ اس کون کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا، جس کائنات کے اندر انسان ہے اس کا ایک خالق ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ عقل جو ہے قبول نہیں کرتا کہ اس عالم نے اپنے آپ کو خلق کیا ہو۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ بھی بدیہی اور واضح چیز ہے کہ عقل قبول نہیں کرتی کہ اس خالق، اس کائنات کا جو خالق ہے وہ مادی چیز ہو یا ایک مردہ اور بے جان چیز ہو جس کا کوئی عقل نہ ہو۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی بدیہی اور واضح حکم ہے عقل کا کہ ضروری ہے کہ اس عالم کا خالق ہے وہ حی ہو، قادر ہو، عالم ہو۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے، ایک ذرہ سے لے کر اس پورے کہکشاں تک
واضح طور پر یہ دلیل ہے، نشانی ہے، آیت ہے کہ ایک خالق ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے، کہ جو حیات رکھتا ہے، زندگی رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہمارے درس کا یہ تھا کہ اس خالق کو ہم جو ہے اللہ کہتے ہیں، جو موحد ہیں وہ اللہ کے خالق ہونے کے قائل ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔